السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور ٹی وی کے پیارے ناظرین، ایک بار پھر انتہائی ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہوں کہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ پیارے دوستو، عذاب قبر بہت بری اور ناکارہ چیز ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم جو سبب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیشاب میں احتیاط نہ کرنا، جو کہ موجب عذاب قبر ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے یہ حکایت سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جاہلیت کے قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے عبداللہ، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لٹا دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی۔ آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کون سا پیشاب، مشک اور کون سی مشک۔ یہ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سی قبر سے اور کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر کا مردہ میرا خاوند تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بار بار سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پلاتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا یہ انجام ہے کہ جب سے یہ مرا ہے برابر بول وما بول چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب اور کون سا پیشاب، وہی جس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہوں۔ او صاحب بہادر، بھی غور کر لے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کا آدھا پیشاب پتلون میں ہوتا ہے، آدھا ٹانگوں پر۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹانگ اٹھا لیتا ہے، مگر یہ صاحب بہادر ویسے ہی کر لیتے ہیں، یہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ شنن وما شنن کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لے لے۔ پیاسے نے مشک کو دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے برابر شنن وما شنن پکارا کرتا ہے، یعنی ہائے وہ مشک جو میرے عذاب کا سبب ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا، اس سرگزشت کی تفصیل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کیا کرے۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے تین چیزیں حاصل ہے۔ نمبر ایک، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ یہ موجب عذاب قبر ہے۔ اور دوسری چیز کہ پیاسے کو پانی پلانا، کیونکہ پیاسے کو پانی نہ پلانا بھی عذاب قبر کے موجب ہے، اور پیاسے کو پانی پلانا رضائے الہی ہے۔ اور تیسری چیز کہ اکیلے سفر میں نہ جانا، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو، کیونکہ انسان ضعیف اور کمزور ہے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔